دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ پاکستان کے لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی ایک شیخ صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب لاہور کے کسی دفتر میں نوکری کیا کرتے تھے، لیکن دوستو ان کا دن کچھ اس طرح سے بدل گئے کہ اسی دفتر کے مالک کو وہ بہت زیادہ ہی پسند آ گئے، اور یوں ان کی فیملی میں شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ اور دوستو شیخ صاحب کی زندگی بدلنے لگی، دن رات میں اور رات دن میں بدلتے چلے گئے، اور شیخ صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ایک دکان سے ایک مارکیٹ پھر ایک فیکٹری کے مالک بھی بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اور بھی ترقی کی اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ دوستو شیخ صاحب 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے اور ایک کرائے والے مکان سے بڑی سی کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد مالک کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سلطان نام کے آدمی کو اپنی کوٹھی میں رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کام سے واپس گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ انہیں واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور ان کے کپڑے بھیگ گئے۔ سلطان ان کے پیروں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ اگر شام تک ٹھنڈا ہو گیا تو واپس بلا لیں گے۔ لیکن شام کو 6 بجے تک واپس گھر آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، یہ مجھے یہاں پر دوبارہ نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، اللہ جانے سلطان کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ اب دوستو شیخ صاحب کو بیٹھے بیٹھے کروڑوں کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گیا۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا گیا اور ان کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک سادہ سے مکان میں آ چکے تھے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا تعویذ ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی دوبارہ سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون وغیرہ لے کر چھوٹے بیٹے کا ایک نیا کاروبار شروع کروا دیا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ان سے ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر تو بہت افسوس کیا اور کہا شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مقام پر وہ کچھ دنوں کے لیے رکے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچ گئے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولی تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ نے تمہاری اسی گناہ میں پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا کہ میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے پر کچھ ضروری باتیں بتائی اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا ہوا گھر آیا
پرانے کاغذات دیکھتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو وہ سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، جدھر سے سلطان آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور اپنے گھر لے آیا، لیکن شیخ صاحب کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد شیخ صاحب پھر سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں پر گئے ہوں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا کہ باپ زمین پر بیٹھا سر میں روک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اسے سلطان نہ مل سکا۔ میرے دوستو، کہتے ہیں کہ چپراسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو اللہ پاک کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ دوستو، اپنے مالی معاملات میں بہت احتیاط کیجیے۔ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے رہ جائیں اور آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پیسوں کو مت مانگیے۔ آس پاس اور خاندان میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خیال ضرور رکھیں۔ یقین کیجیے آپ زندگی میں کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوں گے۔ دوستو، اگر آج ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ کی دی ہوئی بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ان میں ہمارے ساتھ ساتھ غریبوں یتیموں کا بھی پورا حق ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو یقین کیجیے ہمارا رزق بڑھتا جائے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس میں بے پناہ برکتیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا اور شیئر کرتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو دوستو، آخر میں آئیے ہم سب مل کر توبہ استغفار کر لیتے ہیں، کیونکہ نہ جانے ہماری زبان سے کب کیا نکل گیا ہو اور جس سے ہمارا ایمان چلا گیا ہو اور ہمیں خبر بھی نہ ہو۔ اس لیے دوستو، آئیے مل کر توبہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو دوستو، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔